ہم سن رہے ہیں دہشت زدہ ناول، اور اس ناول کا یہ 16واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے 16ویں پارٹ کی طرف۔ پھر ایک چمگادڑ اور ایک سانپ چاند میں سے نکل کر شور مچاتے، پھنکارے مارتے، چیختے چلاتے میری طرف بڑھے اور آندھی جیسے طوفان کے ساتھ میرے سر کے اوپر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے چھت نے میرے پاؤں چھوڑ دیے۔ میں چھت کی طرف بھاگا، سیڑھیوں پر سے چھلانگیں لگاتا نیچے کمرے میں آیا، بتی روشن کی، ٹیبل پر رکھے بڑے آئینے کے سامنے آ کر چہرہ دیکھا۔ اپنا چہرہ دیکھتے ہی میرے حلق سے چیخیں نکل گئی اور میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ سانس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ڈرتے ڈرتے آئینے کی طرف دوبارہ دیکھا۔ آئینے میں مجھے جو چہرہ نظر آیا وہ میں نہیں تھا۔ میرا ماتھا چھوٹا ہو گیا تھا، جبڑے چوڑے ہو گئے تھے، نتھے پھیلے ہوئے اور آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی۔ سارے چہرے پر کانٹوں کی طرح سیاہ بال۔ یہ کسی بدمانس سے زیادہ قریح المنظر جانور کا چہرہ تھا۔ میں ڈر کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے ہاتھوں پر بھی بال ہی بال تھے جو چھوٹی چھوٹی چھریوں کی طرح نکل آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میری انگلی میں کامنی نرتکی کی جو چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ مجھ پر وہ مصیبت نازل ہو چکی تھی جو شاید اب میری بدنصیبی کا حصہ بن گئی تھی۔ میں پلنگ سے اٹھا اور پاگلوں کی طرح کمرے میں پھرنے لگا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے ہوش و آواز میں واپس آ رہا ہوں۔ مجھ پر ایک ٹھہراؤ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ یہ میری کیفیت نہیں تھی، یہ اس آسیب کی کیفیت تھی جس نے مجھے اپنے جیسا کر رکھا تھا۔ اب مجھے خون کی بو محسوس ہونے لگی۔ پہلے اس قسم کی بو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میری آسیبی حس بتا رہی تھی کہ یہ انسانی خون کی بو ہے، ان انسانوں کے خون کی بو جو ارد گرد کے مکانوں میں سو رہے تھے۔ مجھے اچانک پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے میں سرائی اور گلاس رکھا ہوا تھا مگر میں اس طرف نہیں گیا۔ یہ پانی کی پیاس نہیں تھی، خون کی پیاس تھی، انسانی خون کی پیاس۔ مجھے یہ احساس تھا کہ میں انسان ہوں اور مجھ پر کسی آسیب نے قبضہ کر لیا ہے، مگر اب یہ احساس بھی غائب ہو گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں کوئی جنگلی درندہ ہوں جسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی کے خون کی ضرورت ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک کرسی میرے راستے میں آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ کرسی چکنا چور ہو گئی۔ میرے حلق سے خرخراہٹ اور سرسراہٹ کی غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی۔ مجھے سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں تھا کہ میں چل رہا ہوں اور مجھے ایک خاص قسم کے انسانی خون کی بو آ رہی ہے اور میں اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی غیر انسانی طاقت مجھے اپنے آپ لیے جا رہی تھی۔ میں مکان کے نیچے اترنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھ کر مکان کی چھت پر آ گیا۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے چاند کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ میرے منہ سے ڈراؤنی چیخ بلند ہوئی، لیکن یہ چیخ بھی آدھی سے زیادہ میرے حلق کے اندر ہی جذب ہو گئی۔ ہمارا مکان 4 منزلہ تھا۔ میں بازو کھول کر مکان کی منڈیر پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ڈر نہ لگا کہ میں نیچے گلی میں گر پڑوں گا۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد میں نیچے گرنے کی بجائے ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر کو بلند ہوا۔ پھر کسی آسیبی طاقت نے مجھے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میں اکبری دروازے کے اوپر پرواز کرتا دلی دروازے کے بھی اوپر سے گزر گیا۔ کرفیو زدہ رات کے سناٹے میں علاقے کے کچھ بازار سنسان پڑے تھے۔
میں اس طرح ہوا میں اڑ رہا تھا کہ کبھی جول کھا کر نیچے آ جاتا اور کبھی پھر اوپر کی طرف اڑ جاتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کون سی طاقت کس طرف لیے جا رہی ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ میں زیادہ بلندی پر نہیں ہوں اور درختوں سے بس تھوڑا ہی اوپر اڑ رہا ہوں۔ میں ایک پل سے بادامی باغ کی طرف جانے والے ریلوے لائن کی دیوار کے اوپر آ گرا۔ میرے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی۔ مجھے ہر شے دھندلی دھندلی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں دریائے راوی کے اوپر سے گزرنے لگا، پھر جیسے اپنے آپ میں مقبرہ جہانگیر کی طرف ہو گیا۔ مجھے ایک خاص قسم کے انسانی خون کی بو برابر آ رہی تھی۔ میں اسی بو کو محسوس کرتے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا، پھر اپنے آپ میں نیچے اترنے لگا۔ ایک جگہ کھجور کے درختوں کے نیچے خانہ بدوشوں کے جھونپڑے تھے۔ کچھ مرد اور عورتیں جھونپڑوں کے باہر چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ ایک چارپائی کے پاس جا کر میں ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس چارپائی پر سے انسان کے اس خون کی بڑی تیز بو آ رہی تھی جو مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا کہ مجھے چاندنی میں ایک نوجوان لڑکی بستر پر گہری نیند میں سوئی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی کے سینے پر سے کپڑا ایک طرف ہٹا ہوا تھا، اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں لڑکی پر جھکتا چلا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ میں نے اپنا منہ لڑکی کے جسم کے ساتھ لگا دیا اور اپنے 2 دانت آہستہ آہستہ لڑکی کے جسم میں داخل کر دیے۔ مجھے ہونٹوں پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یہ میٹھا خون تھا۔ میٹھا خون کسی عورت کا ہوتا ہے۔ لڑکی پر بھی شاید ایک حیرت انگیز نشے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سا کسمسائی مگر اسی طرح گہری نیند سوتی رہی۔ جب میں جی بھر کر خون پی چکا تو میں نے اپنا منہ اوپر اٹھا لیا۔ چاندنے میں مجھے لڑکی کے جسم پر خون کے دھبے دکھائی دیے۔ کسی طاقت نے مجھے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ اب میں ایک بار پھر ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ میں مقبرہ جہانگیر سے آگے نکل گیا، پھر میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی۔ میں اپنے آپ ہوا میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ پھر میں نے نصف دائرے میں ایک چکر لگایا اور نیچے آ گیا۔ میری آنکھیں بند تھی۔ مجھ پر ایک نشے کی کیفیت طاری تھی۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نیم گرم فضا میں سے گزر رہا ہوں۔ میری رفتار کم ہوتے ہوتے رک گئی۔ اب میں آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ پھر میرا جسم کسی ٹھنڈے پتھر کی سل کے ساتھ لگ گیا۔ اس وقت میری آنکھیں اپنے آپ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں نیچی چھت والے ایک لمبے سے کمرے میں ہوں جس کی چھت پر جالے لٹک رہے ہیں۔ کونے میں تیل کا دیا جل رہا ہے۔ میں ایک چبوترے پر پڑا ہوں۔ اچانک میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر میرے بازوؤں اور سینے پر سے دھواں لہروں کی صورت میں اٹھنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر میں آنکھیں بند نہ کر سکا۔ اچانک ایک مکروہ چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ سوائے پاتالی چڑیل کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنے پاؤں کی طرف والی دیوار کے سیاہ شگاف میں پاتالی چڑیل کا ڈراؤنا چہرہ ابھرتے دیکھا۔ اس کے سر کے بکھرے ہوئے بالوں میں سے دھواں امڑ رہا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ شگاف سے باہر آئی۔ اس نے ایک چیخ مار کر دونوں بازو اوپر اٹھا لیے۔ ایک دل دہلا دینے والی پھرپھراہٹ کے ساتھ چھت کے چالوں میں سے ایک چمگادڑ نکل کر اس کے ہاتھ سے لگ کر چمٹ گئی۔ ایک پھنکار بلند ہوئی اور چھت کی بوسیدہ لکڑیوں میں سے ایک سانپ اچھل کر نکلا اور پاتالی چڑیل کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ پاتالی چڑیل آہستہ آہستہ مجھ پر جھکنے لگی۔ پھر اس نے اپنا مکروہ چہرہ میری گردن کے ساتھ لگا دیا اور اس کے نوکیلے دانت مجھے اپنی گردن میں اترتے محسوس ہوئے۔
اس نے میرا خون پینا شروع کر دیا، جس میں خانہ بدوش لڑکی کا میٹھا خون بھی شامل ہو گیا تھا۔ جتنا خون میں نے خانہ بدوش لڑکی کا پیا تھا وہ سارے کا سارا پاتالی چڑیل پی چکی، تو اس نے اپنا منہ الگ کر لیا۔ میری گردن میں اس کے نوکیلے دانتوں کے 2 سراخ بن گئے تھے۔ پاتالی چڑیل نے دونوں ہاتھوں کو اچھال کر چمگادڑ اور سانپ کو چھوڑ دیا۔ سانپ میرے جسم پر گرا اور تیزی سے رینگتا ہوا میری گردن پر آ گیا اور ایک سوراخ پر منہ رکھ کر باقی ماندہ خون پینے لگا۔ چمگادڑ پڑپڑاتی ہوئی آئی اور میری گردن کے دوسرے سوراخ پر منہ رکھ کر خون چوسنے لگی۔ مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خوف اس وقت میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میں خود اس خوف کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پاتالی چڑیل نے سانپ اور چمگادڑ کو ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ میری آنکھیں پوری کھلی تھی۔ میں آنکھوں کو نہ جھپک سکتا تھا نہ بند کر سکتا تھا۔ پاتالی چڑیل ہوا میں بلند ہو گئی۔ اس کے نوکیلے دانتوں کے ساتھ لگا ہوا خون مجھے دیے کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پاتالی نے میرے اوپر وحشیانہ کہکا لگاتے ہوئے 2 چکر لگائے اور چمگادڑ اور سانپ کے ساتھ دیوار کے شگاف میں گھس کر میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی دیوار کے تاغ میں چلتا ہوا دیا اپنے آپ پڑپڑا کر بجھ گیا۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ میری آنکھیں اپنے آپ ایسے بند ہو گئی جیسے کسی نے ہاتھوں سے پکڑ کر میرے پپوٹے بند کر دیے ہو۔ مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں نہ سویا ہوا تھا نہ جاگ رہا تھا، خواب اور بیداری کے درمیان لٹک رہا تھا۔ یہ حالت کچھ پتہ نہیں کب تک طاری رہی۔ مجھے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ اس آواز کے ساتھ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میرے اندر کی کوئی انسانی حس بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ریل گاڑی کی آواز ہے۔ مجھے اب یہ بھی یاد آ گیا کہ مقبرہ جہانگیر کے آس پاس ہی ریلوے گاڑی کی لائن ہے۔ انسانی حسیات پوری طرح سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جسم کا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا، جبکہ ہوا میں اڑتے وقت یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریکی میں مجھے اپنا جسم اپنے بازو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چبوترے سے نیچے اتر آیا۔ مجھے کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے کسی طرف سے بھی انسانی خون کی بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تاریکی میں آگے قدم بڑھا کر دیوار کو پکڑ لیا اور اسے ٹٹول کر سامنے کی طرف قدم قدم چلنے لگا۔ ایک جگہ زینہ تھا جو اوپر جا رہا تھا۔ میں زینے کی گرد آلود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا زینے کی سیڑھیوں میں روشنی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ چاند کی چاندنی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بازو اور ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے بدن پر اسی طرح بال ہی بال تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا چہرہ اسی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند مغرب کی طرف درختوں کے پیچھے ہو رہا تھا۔ اس کی چاندنی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ چاند کی کرنیں اب میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے انسانی محسوسات آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں۔ مجھے اب اپنے آپ سے ڈر آنے لگا۔ مجھے اس بات سے خوف محسوس ہونے لگا کہ مجھے کسی نے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کا کیا حال ہوگا اور وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ایک کھنڈر کے تہہ خانے سے باہر نکلا تھا۔ زر پراسرار چاندنی میں مجھے کچھ فاصلے پر کھجور کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شاہدرہ کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میرا انسانی ذہن بیدار ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ سے نہیں لوگوں سے ڈر رہا تھا کہ مجھے رات کی گشت پر ڈیوٹی دیتے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے کوئی درندہ سمجھ کر گولی مار دیں گے۔ پہلے میں بن مانس کی طرح جھک کر چلتا تھا، مگر اب میں انسانوں کی طرح چل رہا تھا، مگر اپنے جسم کو چھپانے، اپنے آپ کو چھپا کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میں کسی کی نگاہ میں نہ آ جاؤں۔ اگرچہ وہاں گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا اور آس پاس دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان نہیں تھا۔
اس کے باوجود میں خوفزدہ تھا کیونکہ مجھے وہاں سے اکبری منڈی اپنے گھر تک جانا تھا۔ میں اپنے آپ کو درختوں اور جھاڑیوں کے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرتا شاہدرہ کے پل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جھاڑی میں سے ایک کتا بھونکتا ہوا نکلا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں پہلے تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، پھر میں نے منہ سے عجیب سی آواز نکال کر اس کی طرف بازو پھیلائے تو وہ بھاگ گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو کامنی کا دیا ہوا منتر ہے، میں منتر پڑھ کر ہوا میں اڑتا ہوا جا سکتا ہوں۔ میں نے اسی وقت منتر پڑھ کر پھونکا اور اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے میں زمین سے 5-7 فٹ بلند ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں محفوظ رہ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو اور اوپر اٹھا لیا۔ میں زمین سے ایک دم 60-70 فٹ بلند ہو گیا۔ میں مزید بلند ہو گیا۔ میں رات کو گشت لگاتی پولیس کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے بادشاہی مسجد کی طرف رخ کر لیا۔ 2-4 منٹ کے بعد ہی مجھے اپنی دائیں جانب بادشاہی مسجد کے بلند مینار غروب ہوتی چاندنی میں دھندلے دھندلے نظر آنے لگے۔ میں ریلوے لائن کے اوپر آ گیا، یہاں سے آگے اڑتا چلا گیا۔ سارے بازار خالی پڑے تھے۔ پھیکی چاندنی میں کوئی پولیس کا سپاہی بھی گشت کرتا نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایک موریا پل سے دلیوں دروازے کی طرف ہو گیا، وہاں سے اکبری دروازے کے اوپر سے اڑتا ہوا مکانوں کی چھتوں کے اوپر چکر لگانے لگا۔ میں نے اپنے مکان کی چھت کو دیکھا اور بڑے آرام سے اپنے مکان کی چھت پر اتر گیا۔ مجھے اپنا جسم اور اپنے احساسات بالکل نارمل محسوس ہو رہے تھے۔ میں نیم چاندنی اور نیم اندھیرے میں چھت کی سیڑھیاں اتر کر 4تھی منزل کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بجلی کا بلب اسی طرح جل رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے خوشی مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ میرے ہاتھوں کے بال غائب ہو چکے تھے اور میری انگلی میں کامنی نرتکی کی دی ہوئی انگوٹھی واپس آ گئی تھی۔ میں دوڑ کر کارنس پر رکھے آئینے کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا خوشی سے دل اچھل پڑا کہ میرا چہرہ اپنی انسانی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ میں کارنس سے ہٹ کر پلنگ پر جھک گیا اور سجدے میں گر کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور صدقے دل کے ساتھ آنسو بہانے سے میرے ضمیر کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہی پلنگ پر پڑ کر سو گیا۔ میں سویرے کا سویا ہوا 11 بجے اٹھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ میں بالکل نیچرل حالت میں تھا۔ نہا دھو کر کپڑے بدلے دکان پر جانے لگا تو خیال آیا کہ اپنی مصیبت کا حال کامنی کو بتا کر اس سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے یہ جو نئی آفت مجھ پر پاتالی چڑیل کی وجہ سے عام پڑی ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میرے پاس موجود تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں کبھی کوئی مشکل آن پڑے تو اس انگوٹھی کو اپنے جسم کے ساتھ 3 بار رگڑنا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انگوٹھی کو میں نے اپنے بازو کے ساتھ بڑی احتیاط سے 3 بار رگڑا۔ میرے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ تیسری بار انگوٹھی رگڑنے سے دروازے کا آدھا پٹ بھی کھل گیا اور کامنی نرتکی اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ میں خود تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 16واں پارٹ۔ کیا کامنی نرتکی نے سلیم کو پاتالی چڑیل کی زد سے آزاد کروا دیا؟ یہ تمام واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے گا تاکہ تمام پارٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس کہانی دہشت زدہ کے اگلے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔